صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہیں۔ آج ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ باری کے بخار اور ملیریا کا روحانی علاج۔ موسم تبدیل ہو رہا ہے، بعض اوقات موسم کی تبدیلی پر بخار، ملیریا وغیرہ یہ درپیش ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے چند ایک روحانی علاج ہیں، آپ سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلا روحانی علاج یہ ہے بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر 101 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کریں اور مٹی کے پیالے پر 101 مرتبہ لکھ کر مریض کو پلائیں۔ انشاءاللہ العزیز ملیریا کا بخار ہے، باری کا بخار ہے، اس سے افاقہ ہوگا، اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الکبیر 101 مرتبہ پڑھ کے دم بھی کر دیں، مریض پر دم کر دیں، پانی اگر پی سکتا ہے وہ تو پانی پر دم کر کے پانی بھی دے دیں، اور مٹی کا پیالہ لے لینا ہے، اس پر بھی 101 مرتبہ اس کو لکھیں اور لکھ کر مریض کو پلا دیں، یعنی مٹی کے پیالے کے اندر بسم اللہ الکبیر وہ 101 مرتبہ لکھیں، اس میں پانی ڈال کے تو پانی مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا اسم مبارک یا غفور، یہ کاغذ پر 3 مرتبہ لکھ کر یا غفور یا غفور یا غفور 3 مرتبہ لکھ کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر گلے میں ڈال لیں یا بازو پر باندھ دیں، انشاءاللہ ملیریا سمیت ہر قسم کے بخار سے نجات ملے گی، اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ تو یہ دونوں بخار کے حوالے سے اور باری کا بخار یا ملیریا کا بخار، اس حوالے سے بڑا مجرب روحانی علاج ہے، تجربہ شدہ ہے، ضرور آپ کو ضرورت ہے کیجئے۔ اسی طرح موسمی بخار، سیزنل فیور، موسم کی تبدیلی پر جو بخار ہوتا ہے، اس کا روحانی علاج سورۃ الدہر کی آیت مبارکہ 13، سورۃ الدہر 29ویں پارے میں ہے، اس کی آیت مبارکہ 13 کو 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور مریض کو وقفے وقفے سے وہ پانی پلائیں تو اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا۔ سورۃ الدہر کی آیت مبارکہ 13 اور اس کا ترجمہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، فرمایا جنت میں وہ تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے، یعنی اللہ کے نیک بندے مسلمان مومن جنتی جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے، نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ سخت سردی۔ تو بخار بعض اوقات گرمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، بعض اوقات سردی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، دیگر بھی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن عام طور پہ جو موسم کی تبدیلی پر ہوتا ہے بخار، وہ سردی یا گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو بالکل آپ اس کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں، آپ کو ضرورت ہے، ضرور یہ روحانی علاج کریں، اپنے اعزاء اقرباء، رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، اسے شفا حاصل ہوتی ہے، انشاءاللہ یہ میرے آپ کے ہم سب کے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، آمین۔ ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ امہات المومنین میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پاکیزہ بیویاں ہیں،
یہ ہم سب مومنین کی قیامت تک آنے والے تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ سورہ احزاب میں 21ویں پارے میں اور سورہ احزاب کے پہلے رکوع آیہ مبارکہ 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ فرمایا النبی، یہ میرے خاص نبی، یہ الف لام جو ہے یہ معرفہ پراپر ناؤن کے لیے ہوتا ہے، کامن ناؤن کے لیے نہیں ہوتا، یعنی کسی خاص ہستی کا جو نام ہے، کسی خاص شخصیت کا نام، وہ پراپر ناؤن ہے، اس میں معرفہ ہے۔ تو النبی خاص نبی، اور نبی کا معنی ہوتا ہے نبا سے ہے غیب کی خبریں دینے والی ہستی، نبا کا معنی ہے غیب کی خبر۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر، سورہ آل عمران میں، سورہ یوسف میں، اسی طرح 29ویں پارے میں، اور پھر آگے 30ویں پارے میں مختلف جگہ پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم غیب عطا فرمایا، اس حوالے سے ارشادات فرمائے۔ یوں بھی ارشاد فرمایا، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ سورہ آل عمران میں بھی فرمایا، سورہ یوسف میں بھی فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہی تو ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غیب کی خبریں ارشاد فرمائیں، ان کا مکمل ذکر ملتا ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر شخص کے بارے میں بتا دیا کہ کون ایمان والا ہے، کون منافق ہے، حتیٰ کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ جن کے دل اور زبان پر اللہ نے حق کو جاری فرما دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے، لیکن فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، جن کی ایسی عظمت، رفعت اور شان، اور جن کے بارے میں فرما دیا عمر فی الجنہ، عمر جنت میں ہیں، جنتی ہیں۔ وہ بھی سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کرتے تھے، جب کوئی جنازہ پڑھا جا رہا ہوتا، جب کوئی شخص فوت ہوتا، جنازہ پڑھا جاتا، تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سیدنا حذیفہ بن یمان سے، جو رازدار رسول تھے، جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رازداری کی باتیں، غیب کی باتیں بتائی تھیں رازدارانہ طور پر، اور لوگوں کے بارے میں بتا دیا تھا کہ فلاں منافق ہے، فلاں کافر ہے، فلاں مسلمان ہے، تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا کرتے ہیں، حذیفہ یہ جو فوت ہوا ہے یہ بتاؤ یہ مسلمان ہے یا منافق؟ اگر تو مسلمان ہے، کیونکہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا، تو ہم اس کا جنازہ پڑھیں، اگر منافق ہے تو ہم اس کا جنازہ ہی نہ پڑھیں۔ تو سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بتایا کرتے، جس کے بارے میں بتاتے کہ یہ مسلمان ہے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پھر اس کا جنازہ پڑھا کرتے، جس کے بارے میں وہ فرما دیتے کہ یہ منافق ہے، اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھتے۔ حتیٰ کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، میں نے آپ کی شان میں سے صرف 2 جو پہلو ہیں ان کا ذکر کیا کہ عمر فی الجنہ اور حق ان کے زبان اور دل پر اللہ نے جاری فرما دیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جس راستے پر چلتے ہیں شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا ہے، اور آسمان اور زمین کے شیطان جو ہیں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے لرز اٹھتے ہیں، ایسی شانیں ہیں۔ لیکن آپ اپنے بارے میں بھی پوچھا کرتے، اے حذیفہ کہیں میرے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ عمر منافق ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ؟ تو اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کرام اور مختلف طرق کے ساتھ مختلف حدیث مبارکہ کی کتب میں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سیاستہ کی جو کتب ہیں، ان میں یہ حدیث مبارکہ تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کو روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز ادا فرمائی، منبر پر تشریف لائے، ظہر کی نماز ادا فرمائی، منبر پر تشریف لائے، پھر عصر کی نماز ادا فرمائی، منبر پر تشریف لائے، مغرب کی نماز ادا فرمائی۔ اس دوران آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک، ہمیں ہر چیز ارشاد فرما دی۔ اور وہ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں، ہم میں سے جس نے جو یاد رکھا، جس نے بھلا دیا،
اور فرماتے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کہ ہمارے سامنے جب کوئی نیا واقعہ پیش ہوتا، ہمارے سامنے کوئی نیا واقعہ پیش آتا تو ہمیں یاد آ جاتا کہ یہ تو وہی بات ہے، یہ وہی واقعہ ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرما دیا تھا، بیان فرما دیا تھا، بتا دیا تھا۔ اور ایک مجلس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے نام لے لے کر فرما دیا کہ تم بھی اٹھ جاؤ، تم بھی منافق ہو، تم بھی اٹھ جاؤ، ہماری مجلس سے نکل جاؤ، تم بھی منافق ہو۔ تو یہ ہے ان نبی کا مختصر سا معنی اور مفہوم۔ اور وما ہوا علی الغیب بضنین، اللہ فرماتا ہے 30ویں پارے میں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو غیب کی خبریں بتانے پر، غیب کی خبریں دینے پر بخیل ہی نہیں ہیں، کنجوسی فرمانے والے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کی خبریں بتانے والا ہے، ارشاد فرمانے والا ہے، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیوں تک وہ غیب کی خبریں امتیوں کو ارشاد فرمانے والے ہیں، جیسے میں نے چند ایک آیات بینات اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے بیان کر دیا۔ ان نبی خاص غیب کی خبریں بتانے والے خاص نبی۔ اولا، اولا کے کئی معنی مفسرین، محدثین و علماء فقہا نے کیے۔ اولا کا ایک معنی ہے سب سے زیادہ قریب۔ ان نبی اولا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کی خبریں بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ قریب ہیں، بالمؤمنین، مومنوں کے، من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں، یہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک بھی ہیں اور ان کے قریب بھی ہیں۔ اور پھر فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، تمام پاکیزہ بیویاں، امہاتہم، ان تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو جو مومن ہیں ان کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، تمام کی تمام، ازواج جمع کا صیغہ ہے، فرمایا یہ تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی ہماری ماں ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ہماری ماں ہیں، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا بھی ہماری ماں ہیں، سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا بھی ہماری ماں ہیں، سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا بھی ہماری مقدس ماں ہیں، سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا بھی ہماری ماں ہیں، سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا بھی ہماری ماں ہیں، سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا بھی ہماری ماں ہیں۔ ساری آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں ہم تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور ہم ان تمام اپنی مقدس محترم ماؤں کا احترام بھی کرتے ہیں، ادب بھی رکھتے ہیں، اور ان سے محبت بھی رکھتے ہیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن جن ہستیوں کو نسبت حاصل ہوئی وہ ہمارے لیے قابل تعظیم بھی ہیں، قابل احترام بھی ہیں، اور ان کی محبت جیسے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھرانے کی محبت کا ہمیں حکم دیا، اللہ نے حکم دیا، تو یہ ہمارے ایمان کا جزو بھی ہے، ایمان کا حصہ بھی ہے ان کی محبت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کل ایمان ہے، اور ان کی محبت اسی ایمان کا جزو ہے، اسی ایمان کا حصہ ہے۔ اور یوں تمام امہات المومنین رضی اللہ عنہن، تمام مومنوں کے لیے، تمام ایمان والوں کے لیے قابل تعظیم ہیں، قابل احترام ہیں۔ انہی میں سے ایک عظیم ہستی ہیں ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ۔ اور پھر یہ امہات المومنین رضی اللہ عنہن عام مسلمان خواتین کی طرح نہیں ہیں، اللہ نے ان کو سب سے اعلیٰ و عرفہ، بلند و بالا مقام و مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔ اسی سورہ احزاب میں 22ویں پارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یا نساء النبی، غالباً آیت مبارکہ 32 ہے سورہ احزاب کی، یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں، لستن، تم نہیں ہو، کاحد من النساء، عام عورتوں میں سے کسی ایک کی بھی طرح، کسی ایک کی بھی مثل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پاکیزہ بیویاں ہیں
انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہوئی تو اللہ فرما رہا ہے تم کسی ایک خاتون کی طرح بھی نہیں ہو، تمہارا مقام و مرتبہ ان سے بڑھ کر ہے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عام خواتین، عقد سے پہلے یہ عام مسلمان خواتین تھیں، لیکن ان عام مسلمان خواتین کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہو جائے اور عقد کی نسبت حاصل ہو جائے تو اللہ فرما رہا اب یہ عام نہیں ہیں، اب تم کسی ایک عام خاتون کی طرح نہیں ہو۔ اللہ یہ ان کی شان بیان فرما رہا ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عام انسان کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ ہماری طرح ایک عام انسان ہیں، بڑے بھائی کی طرح۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ ہم اپنی ناقص عقل اور فہم کے گھوڑے دوڑا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کسی ایک عام خاتون کی طرح بھی نہیں ہیں، ان سے بڑھ کر ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو پھر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بات کریں، یہ بہت بڑی جرت ہے۔ بہرحال یہ عظمت، یہ رفعت، یہ شان ان امہات المومنین رضی اللہ عنہن کو کس وجہ سے حاصل ہوئی؟ صرف ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہی ہے کہ انہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، معیت اور رفاقت حاصل ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت انہیں مل گئی، وہ نسبت ملی تو کائنات کی عظیم ترین ہستیاں بن گئیں۔ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، یہ مکہ المکرمہ میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی، اور بعض اوقات بظاہر مسلمان بھی وہ ایسے انہوں نے باتیں کیں، سوالات جو ہیں، اعتراضات کیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مستشرقین کے جو غیر مسلم مستشرقین ہیں ان کے اعتراضات یوں بھی ہوتے تھے کہ معاذ اللہ کے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنسی تسکین کے لیے اتنے زیادہ عقد کیے ہیں۔ تو اس پر پھر علماء، مفسرین، محدثین، فقہاء انہوں نے رد کیا، جوابات لکھے۔ اس کا جواب سب سے پہلا یہ لکھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر تمہارا یہ دعویٰ درست ہوتا تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 برس کی عمر مبارکہ میں کسی نوجوان کنواری دوشیزہ سے عقد فرماتے، لیکن آپ 25 برس کی عمر مبارکہ ہیں، نوجوان ہیں۔ 40 برس کی بیوہ جو ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ان سے آپ نے عقد فرمایا، اور وہ بھی کہ جن کے بچے بھی تھے، ہند ہیں، حالہ ہیں، جنہوں نے پھر صحابیت کا شرف بھی پایا، اور ان سے احادیث مبارکہ بھی روایت ہیں۔ ہند سے خاص طور پر رضی اللہ عنہ، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو بھی بیان کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ جو مستشرقین اعتراض کرتے ہیں، اگر وہ اعتراض صحیح ہوتا تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نوجوانی میں کسی نوجوان دوشیزہ سے عقد فرماتے، لیکن آپ نے ان ہستی سے عقد فرمایا کہ جن کے 2 پہلے شوہر جو ہیں وہ وفات پا چکے تھے، اور ان کے بچے بھی تھے، اور وہ بیوہ بھی تھیں، اور عمر میں بھی زیادہ تھیں۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو زوجہ مطہرہ ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، ان کے باقی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن بیوائیں ہیں، یا چند ایک 2 کا مطلقہ ہیں، طلاق والی ہیں، تو اور عمر میں بھی اکثر جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو پتہ چلا کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسی جرت کرنا یہ گمراہی ہے، اور جو مستشرقین تنقیص کی شکل میں کر رہے ہیں تو یہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال آپ کے تعدد ازواج میں مختلف حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبائل میں عقد فرمائے۔ مقصد یہ تھا کہ ان قبائل کے ساتھ جب ایک ازدواجی اور قریبی خاندانی رشتہ قائم ہو جائے گا تو پھر ان قبائل میں اسلام کی نشر و اشاعت جو ہے وہ آسان ہو جائے گی، اور بالکل ایسا معاملہ ہوا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ان سے جب عقد فرمایا تو ان کے قبیلے کے سینکڑوں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح دیگر قبائل جن میں عقد فرمایا ان قبیلے کے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا،
اور اگر پہلے وہ اسلام دشمنی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے تو وہ اسلام دشمنی میں کمی آتی گئی۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہستی ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود اپنی خواہش سے کچھ بھی ارشاد نہیں فرماتے، آپ تو وہی ارشاد فرماتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ آپ کو وحی فرماتا ہے۔ اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادیوں کے عقد کے بارے میں فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو حکم ارشاد فرماتا ہے میں اس حکم کے مطابق اپنی شہزادیوں کا عقد فرماتا ہوں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اپنے عقد مبارکہ ہیں ان میں بھی یہ حکمتیں بھی موجود تھیں اور اللہ کا حکم بھی موجود تھا۔ اللہ ہی کے حکم کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری حیات مبارکہ گزاری، اور پھر اس کے دور اثرات جو ہیں وہ بھی مرتب ہوئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جن قبائل میں عقد فرمائے ان قبائل کے اکثر لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اور اسلام دشمنی میں وہ کم سے کم ہوتے گئے، اسلام دشمنی بتدریج ان کی اس میں کمی آتی گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر عمل مبارکہ میں اسلام کے حوالے سے بہتری ہی بہتری اور مصلحتیں ہی مصلحتیں ہوا کرتی تھیں۔ اس حوالے سے ہمیں اپنے عقل کے گھوڑے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رفعت اور شان کے حوالے سے نہیں دوڑانے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رفعت اور شان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے مقام و مرتبہ اور عظمت، رفعت اور شان کو اپنی دلوں میں، صرف دماغوں میں نہیں، قلوب و اذہان یعنی دماغوں کے ساتھ ساتھ دلوں میں بھی جگہ دینی چاہیے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی، شعائر کی تعظیم کرتا ہے یہی دلوں کا تقویٰ ہے۔ ظاہری تقویٰ یہ ہے نماز پڑھ لی جائے، نماز پڑھی جائے، روزہ رکھا جائے، حج زکوٰۃ یہ معاملات سر انجام دیے جائیں، یہ ظاہری تقویٰ ہے۔ لیکن دلوں کا تقویٰ اللہ فرما رہا ہے اللہ کی جو شعائر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی تعظیم کی جائے، ان کا ادب احترام بجا لایا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں، برہان ہیں۔ نشانی کو برہان بھی کہا جاتا ہے، آیت بھی کہا جاتا ہے، دلیل بھی کہا جاتا ہے، معجزہ بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ ساری نشانیاں، قرآن بھی اللہ کی نشانی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی نشانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارکہ کا ہر عضو اللہ کی نشانی ہے، معجزہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی دلیل بھی ہیں، برہان بھی ہیں، نشانی بھی ہیں۔ تو اللہ کی تمام نشانیوں کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، یہی دلوں کا تقویٰ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امہات المومنین رضی اللہ عنہن، صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت کرام علیہم الرضوان سے محبت، سچی محبت، صرف دعویٰ نہیں، سچی محبت بھی عطا فرمائے، اور ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، سیدہ ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، آپ کے حوالے سے ایک یہ بات کہ آپ کے شوہر جو ہیں، معذرت کے ساتھ میں سیدہ ام حبیبہ اور دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ ان کے حوالے سے میرے ذہن میں بات آ رہی تھی۔ آپ کے شوہر گرامی جو ہیں سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، ان کے پہلے شوہر جو ہیں وہ زید بن حارث رضی اللہ عنہ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا عقد سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ ان سے فرمایا، اور سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ غلاموں کو زمانہ جاہلیت میں اور عرب میں حتیٰ کہ اعلان نبوت کے بعد بھی لوگ جو ہیں بدتر سلوک ان سے کیا کرتے تھے، انسان تک بھی ان کو تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ اور ایک یہ دوسرا اس میں حکمت یہ تھی کہ سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ جو ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا مکہ مکرمہ میں، لیکن اللہ کا جب حکم نازل ہو گیا ادعوہم لیابائکم کہ لوگوں کو جن کو تم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو۔ پہلے یہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نام سے پکارے جاتے تھے، پھر جب اللہ کا حکم نازل ہو گیا تو پھر یہ زید بن حارثہ کے نام سے پکارے جانے لگے۔ اور عرب میں یہ رواج تھا
کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا اس کے ساتھ شادی جو ہے اس کی جو بیوی ہوتی تھی، منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہوتی تھی، اگر اس کو طلاق ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ شادی نہیں کی جاتی تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے تو غلاموں کو اللہ ہی کے حکم کے مطابق یہ سارا معاملہ تھا، غلاموں کو کیا مقام اسلام نے دیا ہے اس کو واضح کرنے کے لیے عقد فرمایا۔ ان کا سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر یہ عقد قائم نہ رہ سکا۔ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ انہوں نے طلاق لے لی، انہیں طلاق ہو گئی۔ پھر اللہ ہی کے حکم کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے عقد فرمایا۔ اب یہ جو عقد فرمایا اس میں اس جو عرب کی ایک جاہلانہ جو رسم تھی، رواج تھا، اس کو توڑنا مقصود تھا کہ جی جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، یعنی جن کی نسبت سے وہ باپ کہلائے جاتے ہیں، زید بن محمد کہلائے جاتے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق، حتیٰ کہ یہ نکاح جو ہے آپ خود بھی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اس پر فخر فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا عقد فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ عقد ہوا تاکہ وہ جاہلانہ رسم رواج جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ امہات المومنین رضی اللہ عنہن میں دیگر ازواج امہات المومنین رضی اللہ عنہن کی طرح عبادت، زہد و تقوی کا پیکر تھیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے 11 احادیث مبارکہ بھی روایت کی، یعنی لوگوں تک پہنچائیں آپ نے 11 احادیث مبارکہ، خاص طور پر جن کا ذکر احادیث مبارکہ کی کتب میں ملتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے محبت فرمایا کرتے تھے، ان سے بھی بڑی محبت فرماتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس قیام بھی فرماتے، ان کے گھر میں کھانا بھی تناول فرماتے۔ یہ زوجہ مطہرہ جو ہیں یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت فرمایا کرتی تھیں۔ ان کا ایک خاص وصف یہ تھا کہ یہ خود اپنے ہاتھوں سے گھر کے کام بھی کرتیں اور بھی معمولات سر انجام دیتیں، اور یہ کچھ چیزیں بناتیں اور وہ بیچتیں، اور یوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ظاہری طور پر بھی اسباب حاصل تھے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہونے لگا تو آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد مجھ سے سب سے پہلے وہ میری زوجہ ملیں گی، آ کر ملیں گی جن کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے اس کے ظاہری مفہوم کو بھی سمجھا، اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اپنے بازو کو، ہاتھوں کو ناپا کرتی، لیکن اس میں حقیقت میں اصل یہ مقصود تھا کہ جو ہاتھ جس کا لمبا ہوگا، یعنی جو اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والی ہوں گی۔ تو یہ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا جو ہیں یہ بہت زیادہ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کیا کرتی تھیں، حتیٰ کہ خلفائے راشدین کی طرف سے سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ان کی طرف سے جو ہدایہ، جو تحفے پیش کیے جاتے، وہ بھی یہ اللہ کے راستے میں تقسیم فرما دیا کرتی۔ اور پھر انہی کا سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارکہ کے بعد وصال ہوا، اور یہ جب ان کا وصال ہوا تو پھر امہات المومنین رضی اللہ عنہن انہیں پتہ چلا کہ ہاتھ لمبے ہونے سے اصل مراد یہ تھی کہ جو سخاوت میں سب سے آگے ہوں گی، تو یہ سب سے زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، اگرچہ دیگر تمام امہات المومنین رضی اللہ عنہن وہ بھی سخاوت میں کم نہیں تھیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ ان کی شان یہ ہے کہ عام خواتین سے بڑھ کر ان کی شان ہے، عام خواتین ان کی طرح ہو ہی نہیں سکتی، نہ وہ عام خواتین کی طرح ہیں۔ تو تمام امہات المومنین رضی اللہ عنہن ہمارے لیے، اور بالخصوص خواتین اسلام کے لیے، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو جب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا ہم ذکر کرتے ہیں تو لوگوں میں خرچ کرنے کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، اور شوہر سے محبت کیسے کی جائے، اس حوالے سے آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار آج کی ہماری خواتین کے لیے رول ماڈل ہے، کمپلیٹ نمونہ ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہمیں چاہیے
ہماری خواتین اسلام کو چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی سیرت کو پڑھیں بھی، سنیں بھی، اور ان کو پڑھ کر پھر ان کے مطابق ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امہات المومنین رضی اللہ عنہن، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، ان سب ہستیوں کی سچی محبت بھی عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات اور ان کے سیرت، ان کے اخلاق، ان کے کردار کی پیروی کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا